وہ لمبے بالوں والے، مضبوط جسامت والے، جنگ کو پسند کرنے والے جنگجو تھے، فن کاریگری میں ماہر تھے اور ٹرک جتنے بڑے پتھروں سے عمارات بناتے تھے۔ They were rich in gold and skilled metal workers who created beautiful creation in gold. کون تھے وہ لوگ اور کہاں سے تھے؟ آئیے ان کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر گائیڈ اور آج ہمارا لیسن ہے لٹریچر 3۔ ہم بات کریں گے پری کلاسیکل پیریڈ یعنی گریس ارلی سویلائزیشن کی، ایجین اینڈ برونز ایج، جس میں پچھلی ویڈیو میں ہم مینون سویلائزیشن کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج مائسینین سویلائزیشن کی بات کریں گے جو کہ گریک مین لینڈ پہ آباد تھے، یہ ان کا ایریا تھا۔ مائسینین جو تھے وہ مینون سویلائزیشن کے بعد یعنی 1600 قبل مسیح یا 1450 قبل مسیح سے مائسینین یا گریک پیننسولا پہ ہیں۔ یہ مینون سویلائزیشن سے انڈر کمانڈ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جرمن آرکیالوجسٹ ہینریچ شلامین اس نے مائسینین سویلائزیشن کو دریافت کیا، اور اس کے جو ہم سورس لیتے ہیں وہ ہومرس ایلیاڈ اینڈ اڈیسے اور ہینریچ شلامین سے لیتے ہیں۔ مائسینین کو مائسینیا شہر کی وجہ سے مائسینین کا نام ہینریچ شلامین نے دیا، اور ان کی ایکسکیویشن کی وجہ سے شلامان کو فادر آف مائسینین آرکیالوجی بھی کہا گیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ مائسینین کو مائسینیا شہر کی وجہ سے یہ نام دیا گیا، اور یہ مائسینین کا دارالحکومت تھا جو کہ ایتھن سے 90 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے شہر ٹریان، سپائلوس، تیبز اور گاس، اسپارٹا یہ بھی اسی سویلائزیشن کے انڈر آتے تھے۔ مینون سویلائزیشن 1450 قبل مسیح میں ختم ہو گئی، اور ان کے ختم ہونے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی volcanic eruption ہوئی، اس کی وجہ سے ختم ہوئی، اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ مائسینین نے ان کی سویلائزیشن کو ختم کر دیا۔ ان کی اہم کریکٹرسٹک کیا ہے؟ آرکیٹیکچر میں یہ بہت ماہر تھے۔ ان کا آرٹ جو ہے وہ بھی مینون کی طرح بڑا کمپلیکس ہے، جیسا کہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ کتنی خوبصورت اور مہارت کے ساتھ پوٹری پہ تصویر کشی کرتے تھے۔ مینون سویلائزیشن سے انفلوئنس تھا ان کا
اور آج تک ٹروجن وار، ایگامemnon جیسے ہیروز کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جو کہ مائسینین سیولائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا رائٹنگ سٹائل جو تھا، جیسے مینون کا لینئر اے تھا، ان کا لینئر بی اسکرپٹ تھا۔ مینون کی نسبت ان کا اسکرپٹ ڈیکوڈ ہو چکا ہے، اور یہ ان کی ڈیکوڈنگ ہے، اور یہ جو ہے ان کا اوریجنل لینئر بی اسکرپٹ ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور ملٹری لحاظ سے بہت کامیاب تھے، اور جو ان کی پوئٹریز ہے اس پہ ہم زیادہ تر جنگ کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ ٹروجن وار جو کہ نہایت اہم تاریخی جنگ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ان پہ بھی بات کریں گے، جو کہ ٹرائی اور گریک کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس پہ تفصیلی بات نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگی۔ مائسینین سیولائزیشن کی جو سوسائٹی تھی، اس میں اہم کردار مین کا تھا، اور عورت ہاؤس ہولڈ یعنی معاشرے میں ان کا زیادہ کردار نہیں تھا۔ کنگ کو وانیکس کہتے تھے، اور وہ ہیڈ کرتا تھا ریلیجس اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ۔ سیکنڈ نمبر پہ لاوا گیٹس، دا لیڈر آف پیپل، اور ان کا رول بھی اہم تھا جو ملٹری لیڈرز ہوتے تھے۔ اس کے بعد لینڈ اونر چیلیسٹیا، اور آخر پہ ہیکیٹا جو کہ سولجر ہوتے تھے یا سیویلین ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ لیبرر، فارمر، فشرمین اور سلیو بھی ان کے پوئٹری سے دکھائے گئے۔ یہ لوگ جو تھے بہت سخت جنگجو تھے، گریٹ انجینئر تھے، جن کے بلڈنگز، والز اور جو ٹمبز ہے اس سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے پتھر کہ 13 میٹر اور 26 یعنی 13 میٹر لمبے اور 26 فٹ چوڑے پتھروں سے انہوں نے اپنے قلعے بنائے تھے، اور اس کو سائکلوپین کہتے ہیں۔ سائکلوپ گریک میتالوجی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ انشاءاللہ گریک میتالوجی میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ ان کا بڑا زبردست ڈرینیج سسٹم، اریگیشن سسٹم تھا، اور مائسینیا جو تھا وہ گولڈ میں بہت زیادہ رچ تھا۔ مرد جو تھے وہ لائن کلاتھز پہنتے تھے، اور بیلٹ وغیرہ سولجرز کے لیے خاص آرمر برونز سے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ بھی مینون کی طرح بل لیپنگ اور باکسنگ، اس کے علاوہ ریسلنگ، ہنٹنگ، چیریٹ ریسنگ اور فشنگ بھی کرتے تھے۔ وومن کا کردار کوئی خاص نہیں تھا، زیادہ تر مینونز کی طرح ہی تھی، لیکن گولڈ اور گولڈش آئٹمز پہنتی تھی۔ ان کا ہیئر سٹائل فیشن اور بیوٹی کے لحاظ تھا، اور سوشل کلاس کو ظاہر کرتا تھا۔ اور ہیئر سٹائل سے ہی کسی عورت کی پہچان ہوتی تھی کہ وہ کس کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ بھی چونکہ مینونی کے ساتھ یا مینون کے فالوور ہیں، تو یہ لوگ بھی اسی طرح ٹریڈ کو خاص اہمیت دیتے ہیں،
آئل، وائن، جیولری اور برونز کے میٹل جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ریلیجن مینونی کی طرح تھے، پولیتھیسٹ تھے اور گریک میتھالوجی کو فالو کرتے تھے۔ ان کا اہم جو آثار ایکسکیویشن ملی ہے وہ لائن گیٹ اور مائسینیا کا جو ٹاؤن ہے ان سے ملے، جو کہ 30,000 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا ہے اور نہایت ہی مہارت اور کمال سے بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے پتھر، یعنی ایک ٹرک جتنے بڑے پتھر ہیں اور کس مہارت سے رکھے گئے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے وزٹ کرتے ہیں۔ یہ لائن گیٹ ہے جس پہ 2 لائن اور اس کی اونچائی 10 فیٹ اور چوڑائی بھی 10 فیٹ ہے، اور یہ پتھروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح رکھے۔ یہ ان کے کمپلیٹ 4 دیواری ہے جو مائسینیا کا محل تھا۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے انٹرنس اور ایگزٹ ہے، بڑے بڑے گیٹ ہے، ایکسیس ریمپس ہے، ہڈن ڈور ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نکلنے کے لیے اسکیپنگ گیٹس یا ڈور یا ایگزٹ آپ کہیں بنائے گئے تھے، جیسے یہ میگاران جو مین محل تھا اس کا، یعنی رائل پیلس جس کو آپ کہیں، جن کے بقایا جات اثرات یہ ہیں، جو کہ ایک سنٹر ہال تھا ریکٹینگولر، اور وہ اس میں مختلف قسم کے کمروں سے دروازے ملتے ہیں۔ لیکن سب سے اہمیت کا حامل جو تھا میسینین سویلائزیشن جس کی ایکسکیویشن ہوئی تھی، وہ ان کے گریو سرکل کی وجہ سے ہوئی تھی، گریو سرکل اے اینڈ گریو سرکل بی۔ ہینرچ شلامین نے 1876 میں ان کی ایکسکیویشن کی تھی۔ جو گریو سرکل اے تھا وہ بی سے، یعنی شلامین کے مطابق 50 سال بعد، اور کچھ کہتے ہیں کہ 100 سال بعد بنایا گیا تھا۔ اس میں 19 افراد جو تھے وہ دفن تھے، یعنی 9 میلز، 8 فیمیلز، 2 انفینٹس، اور اس سے بہت زیادہ سونے چاندی کے ڈیتھ ماسک آف گولڈ بریسٹ پلیٹس، سورس، ڈیگرز، گولڈ جیولری، نی بینڈز، اسپیئر ہیڈز، ویسز اور دوسرے قسم کے ڈیکوریٹڈ سوٹس، بچوں کے لیے گولڈ کے سوٹس اور اس طرح کی چیزیں ملی۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ 13.6 کلو گرامز گولڈ ایک گریو سے نکالا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے رچ تھے۔ اس لیے تو ہومر کہتا ہے they were rich in gold and skilled metal workers who created beautiful creation in gold۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ان کے میوزیم میں پڑا ہے۔ یہ ایگامیمنن کا ڈیتھ ماسک ہے، یہ بریسلیٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے آئٹمز، کپس اور بہت سی چیزیں جو گولڈ سے بنی ہوئی تھی وہ ان کے گریو سے نکلی۔ اس کے علاوہ گریو سرکل بی تھا، اس طرح وہ آؤٹ سائڈ تھا اس محل کے، اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں دریافت ہوئی تھی۔
ان گریو سے ظاہر ہوتا ہے کہ مائسینیا میں لوگوں کو دفنایا جاتا تھا، اور یہ جب دفناتے تھے تو ان کے چہرے پر گولڈ سے یا برانز سے اسی فیس کا، یعنی جس طرح انسان کی شکل ہوتی تھی اسی طرح ماسک تیار کر کے اس کے چہرے پہ لگایا جاتا تھا، اور اسی کی وجہ سے یعنی یہ جو اگامemnon کا ماسک ہے، ڈیتھ ماسک، اسی وجہ سے اس کی پہچان ہوئی ہے کہ یہ رائل اگامemnon جو ایک تاریخی پرسنالٹی کی یہ اس کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ ٹامبس بنائے گئے تھے مختلف قسم کے، یعنی 9 جگہ پہ ان کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ یہ رائل ٹامبس جو کہ یعنی 13 اور 14 میٹر ہائٹ اور 15 میٹر ڈایامیٹر کے تھے، نہایت ہی شاندار طریقے سے بنائے گئے تھے، اور اس سے آپ ان کی آرکیٹیکٹ کا اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کتنے ماہر تھے۔ یہ سویلائزیشن جو ہے یہ 12ویں صدی سے ڈکلائن شروع ہو گئی، اور 11ویں صدی میں اس کا بالکل یعنی اختتام ہو گیا، جس کو ہم ڈارک ایج کہتے ہیں۔ اب اس کی ڈکلائن کے مختلف تھیوریز ہیں۔ اس کے بعد جو آئے وہ ڈورینز تھے، یعنی کوئی کہتے ہیں کہ اس کی انویژن کی وجہ سے، اور کچھ اور جو تھیوریز ہے کہ اکانومک کولیپس آیا، کلائمیٹ چینج، یا انٹرنل، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ جھگڑالو تھے تو انٹرنل وارز کی وجہ سے یہ ختم ہو گئے۔ لیکن جو ان کی دیواروں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت یعنی قلعہ نما دیواریں یہ بناتے تھے، تو ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ جنگ اور اس کے بہت زیادہ، پھر ہمیں ان کے گریو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو قبروں سے، یعنی زیادہ تر جو قبروں سے لاشیں ملی ہے وہ 23 to 35 ایئرز ہے، اور اس میں جو ہڈیاں ہیں یعنی اس پہ زخم کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا مائسینین سویلائزیشن کے متعلق تھوڑا سا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبائیں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹروجن وار اور پھر کلاسیکل ایج شروع کریں گے۔ تھینک یو، اللہ۔